رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتو کے مزاج کو سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ میرے لیے انتہائی قابل عزت قابل احترام اہلیان میرپور، چونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، آپ نے آج کے اس جو یہ احتجاج تھا اس کی غرض و غائد آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میں انتہائی مختصراً جو ہے وہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ یہاں ہمارے بڑے بھائی ہم ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ چودھری عارف صاحب نے کچھ باتیں یہاں رکھی، وہ باتیں ان کے تئیں درست بھی ہیں، اور وہ جو اس تحریک کی جو اگلی لائنیں جو ہے وہ طے کرنے کا مرحلہ ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 78 سالوں کے اندر یہ واحد تحریک ہے لوگوں کہ جو لوگوں نے خود جس کا آغاز کیا، یہ وہ تحریک ہے کہ جس نے اس 78 سالہ نظام کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ عملی جدوجہد کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کے معاشی اور سیاسی حقوق کو آگے رکھ کر جو ہے وہ ایک ایسی مقدس جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ آج اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی ہے وہ سستی جو ہے وہ مل رہی ہے، آج لوگوں کو آٹا جو ہے وہ سستا مل رہا ہے۔ لیکن اس تحریک پر شب خون مارنے کے لیے آج بھی حکمران طبقہ جو ہے وہ یہ سازشیں کر رہا ہے۔ میں آج اس میرپور کے پلیٹ فارم سے ان طاقتوں کو بڑا واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کا فوجی جرنیل ہو، یہاں کی ایجنسیوں یا یہاں کا حکمران ٹولہ ہو، کہ کشمیریوں کو تی چوک نہ سمجھنا، کشمیریوں کو مرید کے نہ سمجھنا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کشمیریوں کو دبا لو گے تو یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ہندوستان کی 8 لاکھ فوج کو جو ہے وہ ناکوچنے جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہے۔ ہم آج یہ بڑا واضح طور پر کہہ رہے ہیں، بڑا کھلم کھلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا حکمران ٹولہ ہار چکا ہے، اس حکمران ٹولے کا بیانیہ ہار چکا ہے، اس حکمران ٹولے کی آج بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج یہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نیو سٹی والوں کو جب ذیلی کنبہ دیا جائے گا تو وہ 2010 سے دیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ تم 1990 میں وزیر اعظم بنے، آج 2025 کی مراد لے رہے ہو۔ تم 2013 میں وزیر اعظم بنے، تم 2013 میں صدر بنے، آج مراتیں جو ہیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ 2025 کے ریٹ کے مطابق لے رہے ہو، اور جب ذیلی کنبہ دینے کی بات آئے تو تم کہتے ہو کہ 2010 تک نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جب ذیلی کنبہ دیا جائے گا تو وہ 2026 تک دیا جائے گا۔ تم جب تک ڈیلے کرو گے یہ ذیلی کنبہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بات بھی چونکہ آج کل بہت سارے جو ہمارے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نکیال والوں کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کھویٹا سیز فائر لائن والوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی بیچارہ غریب آدمی اجیرا سے اٹھ کے آیا ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی علاقائی تحریک نہیں ہے، میرپور ہماری شان ہے، میرپور ہماری جان ہے، میرپور کے حقوق کے لیے بھی لڑیں گے، لیکن ہم جو لڑائی لڑیں وہ قومی لڑائی لڑیں۔
میں نے اس دن بھی خلق آباد میں یہ بات کہی تھی, آج پھر دوہرا رہا ہوں. اگر کوئی لداخ سے اور گلگت بلتستان سے اٹھ کے میرپور آئے گا تو ہم اس کا بھی ویلکم کریں گے, ہم اس کو بھی جگہ دیں گے. بولنا تو چاہیے, کن لوگوں کے خلاف بولنا چاہیے. اگر کہتے ہو کہ جنیال والوں نے قبضہ کیا تو ان حرام خور جو یہاں کے منسٹرز ہیں جنہوں نے 35 سال جو ہے وہ ان سے ووٹ لیے, ان وزرائے اکرام نے, ان صدور نے جو یہاں اپنی علاقائی کھڑپینچی کرتے رہے, برادری کی سیاستیں کرتے رہے, ان لوگوں سے آپ نے ووٹ لیے. ان لوگوں کے ووٹ بناتے وقت, ووٹر فہرستیں بناتے وقت تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میرپور کے خالصوں پر قبضہ کر رہے, اور جب تمہیں ان کے حقوق دینے کی باری آئی تو تمہارے اندر جو ہے وہ میرپوری کیڑا جاگ گیا. ہمارے اندر کوئی برادری, کوئی علاقے کا کیڑا نہیں ہے. ہم یہ تحریک قومی تحریک چلا رہے ہیں. ہم اس تحریک کو گلگت کے ساتھ بھی جوڑیں گے, ہم اس تحریک کو سری نگر کے ساتھ بھی جوڑیں گے, ہم اس تحریک کو جموں کے ساتھ بھی جوڑیں گے. تو لہذا, اور یہ بات بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے اس ایم ڈی اے کے اندر کن کن لوگوں نے کہاں سے پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کروائے ہوئے. یہ ساری بلڈنگیں, یہ سارے پلازے, یہ سارے جو ہے وہ آپ کے پارکوں کے اوپر بنے. تو بولو ان کے خلاف, بولو ایم ڈی اے کے خلاف کہ جنہوں نے یہاں کے نالے تک جو ہے وہ جو ہے ان پر جو ہے وہ لنٹر ڈلوا دیے, جنہوں نے یہاں کے قبرستانوں پر قبضہ کر لیا, یہاں کے لوگوں کے پارکوں کو جو ہے وہ جو ہے کھا گئے. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرپور کے مفاد عامہ کے رقبوں کے حوالے سے بھی کہا, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وزیر اعظم, جس ڈی جی ایم ڈی اے کے دور کے اندر یہ ساری الاٹمنٹ ہوئی ہے, پہلے ان کا نام لو, جرات کرو نام لو کہ کس وزیر اعظم کے دور میں یہاں جو ہے وہ پی ایف سکیم بنی تھی. بتاؤ لوگوں کو کہ کس صدارتی دور کے اندر جو ہے وہ جناح ٹاؤن کا سکینڈل آیا تھا, عدالتوں کے اندر کیسز بھرے پڑے. ہماری سپریم کورٹ نے میرپور کے لوگوں کا اربوں روپے معاوضے کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فیصلے دے رکھے. بولو وابٹا کے خلاف, جرات کرو, وابٹا کے خلاف اپنا منہ کھولو. جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو آپ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. جب لڑائی کی باری آتی ہے, اس میرپور شہر کے اندر 1 اکتوبر کو ایجنسیاں دندنا رہی تھی. اس میرپور شہر کے اندر ڈپٹی کمشنر کا کنٹرول نہیں تھا. اس میرپور شہر کے اندر 1 اکتوبر کو کوئی ایسی اور تحصیلدار نہیں تھا. یہاں پر اسلام آباد کی فوج جو ہے وہ دندنا رہی تھی, اور یہاں پر جب لوگوں کا انٹرنیٹ بند کیا گیا, لوگوں کے راستے بند کیے گئے. بتائیں منگلا ڈیم کے اس طرف جو ہے وہ رینجرز تم کس لیے لے کے آئے تھے؟ وہ جنہوں نے ایل ایم جی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر نصب کر رکھی تھی, وہ کون لوگ تھے جو پل کے اس طرف بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھے, وہ لوگوں مجھے اور آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے, نسل کشی کرنے آئے تھے. اس نسل کشی کے خلاف بولو, اس حرام خور ساکم مجید کے خلاف بولو جس نے مظفر آباد کے لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر مارا. اور ہم آج بھی جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے. اور ہمارے لیے کل اگر مسلم کانفرنس قاتل تھی تو آج اگر اس کو نون لیگ نے شامل کیا ہے تو ہمارے لیے نون لیگ بھی قاتل ہے.
ہم کسی شہری کو قاتل نہیں کہہ رہے. وہ نون لیگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے جو لیڈران ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے رہے, وہ یہاں کشمیریوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے وہاں پہ مالے ڈال رہے. تو آج جب سراب برکت کی باری آتی ہے, جب یہاں لوگوں کی آواز کو دبایا گیا, تو وہ میرا نوجوان بھائی وہ وہاں چیختا چلاتا رہا. آج تم اس کو اس بات کی سزا دے رہے ہو. آج تم جو ہے وہ حمزہ راٹھور ہو, عابد راجہ ہو, یا اس طرح کے بے شمار ہمارے نوجوان ہو جن کو تم جو ہے وہ آف لوڈ کر دیتے ہو. وہ کسی آف لوڈ کرتے ہو. کیا وہ یہاں سے ان حکمرانوں کی طرح چرس کے ڈبے لے کے جا رہے تھے؟ ان حکمرانوں کی طرح یہاں سے جو ہے وہ گردہ لے کے جا رہے تھے؟ ایک عمرہ کرنے جا رہا تھا اور دوسرا ہمارا بھائی یہاں روزگار کے لیے جا رہا تھا. روزگار تم نے یہاں دیا نہیں. لوگوں کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے کمانے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنے لاکھوں روپے کی جمع پونجی لگا کے جو ہے وہ جاتے ہیں دنیا کے کوئی عرب کے صحراؤں کے اندر جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے, کوئی یورپ کی سخت راتوں کے اندر, ٹھنڈے موسموں کے اندر جا کے ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنا پوٹینشل جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. تو اگر آپ نے جدوجہد کرنی ہے, لوگوں یہی جدوجہد ہے. اس نظام سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. یہ نظام ہم سے تقاضا کر رہا ہے لوگوں کہ اب بہت ہو گیا. ہم نے یقیناً مذاکرات بھی کیے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے بھی, لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اب بات چیت یا بیٹھنے سے معاملہ نہیں بن رہا. اب ہمارے پاس یہاں سے 2 راستے, اور ان راستوں کا تعین جو ہے وہ یہاں کے عوام نے کرنا ہے. لوگوں ایک راستہ ہے کہ ہم اس اقتدار پر جو ہے وہ قبضہ کریں, اس اقتدار کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا, ان وسائل پر, اس منگلا ڈیم پر اپنے حق کی ملکیت کو جو ہے وہ ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ ایک جینون سیاسی انقلابی جدوجہد کا آغاز ہو, یا ہم ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کو اپناتے ہوئے اس اقتدار کے اندر چلے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی جو ہے وہ حکمت تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ نظام شاید میرے اور آپ کے ووٹ سے جو ہے وہ اگر درست ہونا ہوتا, اگر اس نظام کے اندر جمہوری روایات ہوتی, تو آج جو ہے وہ ایک اسمبلی کے اندر 4 دفعہ وزرائے اعظم تبدیل نہ ہوئے ہوتے. تو اب جو ہے جو آپشن ہمارے پاس ہے وہ پہلے خود منظم ہونا, اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ ایک سیاسی بنیادوں پر, نظریاتی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر اور عوام کی پرتوں کے اندر جا کے یہاں کے ڈاکٹر کو منظم کرنا ہے, یہاں کے وکیل کو, یہاں کے نوجوان کو, یہاں کے محنت کش کو ہم نے منظم کر کے ایک ایسے سماج کی طرف بڑھنا ہے کہ جس سماج کے اندر جنیال کے, کھڑی کے, خلق آباد کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اپنے چھت کے کاغذ دے دو. اس نظام کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ مہاجر ہے, اس نظام کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ وسنیک ہے, بلکہ لوگوں کو ریاستی باشندے کی بنیاد پر, ایک برابری کے شہری ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے. بات بہت طویل ہوگی, حکمرانوں سن لو, یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے. یہ شعور اب مضبوط ہو رہا ہے اور وقت تمہارے پاس قلیل ہے, ہمارے پاس بہت وقت ہے, ہمارے پاس بہت آپشن ہے. اور ٹھیک کہا میرے بھائی راجہ دانش نے, ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم پھر دوبارہ جو ہے
وہ اس مظفرآباد کی اسمبلی کی طرف آئیں. اور یہ میں بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اب اگر لوگ نکلے, اب اگر مارچ میرپور سے شروع ہوا تو وہ مارچ کوہالہ نہیں رکے گا, وہ مظفرآباد کی اسمبلی کے اندر داخل ہوگا. بہت شکریہ.